واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صبر کیا ہے؟ اس آیت میں حکم فرمایا جاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو، فرائض کو بجا لاؤ اور نماز کو ادا کرتے رہو۔ روزہ رکھنا بھی صبر کرنا ہے، اور اسی لیے رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ اس آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لی جائے تو برائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا دونوں کا بیان ہوگا۔ نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرنا اور گناہوں کے کرنے سے صبر، یعنی گناہ کرنے سے رک جانا، اور پھر فرمایا یہ صبر پہلے صبر سے زیادہ اچھا ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر چیز کو اللہ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا، ثواب کی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کے پاس مصیبتوں کے اجر کا ذخیرہ سمجھنا، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرو اور اسے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھو۔ نیکیوں کے کاموں پر نماز سے بڑی مدد ملتی ہے۔ خود قرآن کریم میں ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یعنی نماز کو اے نبی قائم کیجئے، یہ تمام برائیوں اور بدیوں سے روکنے والی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے، فوراً نماز میں لگ جاتے۔ چنانچہ خندق کے موقع پر رات کے وقت جب حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو رسول اللہ کو نماز میں پاتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم علیہ ساری رات نماز میں مشغول رہے اور صبح تک نماز اور دعا میں لگے رہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سفر میں اپنے بھائی خثم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر راستے سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کر نماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ غرض ان دونوں چیزوں صبر و صلات سے اللہ کی رحمت میسر ہوتی ہے۔ انہا کی ضمیر کا مرجع بعض لوگوں نے تو صلات یعنی نماز کو کہا ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدلول کلام یعنی وصیت اس کا مرجع ہے، جیسے قارون کے قصے میں ولا یلقاہا کی ضمیر اور برائی کے بدلے بھلائی کرنے کے حکم میں وما یلقاہا کی ضمیر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کام صبر و صلات ہر شخص کے بس کی چیز نہیں، یہ حصہ ڈر اور خوف رکھنے والی جماعت کا ہے، یعنی قرآن کے ماننے والے سچے مومن، کانپنے والے، متواضع، اطاعت کی طرف جھکنے والے، وعدے وعید کو سچا ماننے والے ہی اس وصف سے موصوف ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ایک سائل کے سوال پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بڑی چیز ہے لیکن جس پر اللہ کی مہربانی ہو آسان ہے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے آیت کے معنی کرتے ہوئے اسے بھی یہودیوں کے خطاب میں رکھا ہے، لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ گویا بیان میں انہی کے ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے، واللہ اعلم۔ آگے چل کر خاشعین کی صفت ہے، اس میں ظن معنی میں یقین کے ہے، گو ظن شک کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہ صدفہ اندھیرے کے معنی میں ہے اور روشنی کے معنی میں بھی، اور صارخ کا لفظ فریاد رس اور فریاد کن دونوں پر بولا جاتا ہے، اور اسی طرح کے بہت سے نام ہیں جو ایسی دو مختلف چیزوں پر بولے جاتے ہیں۔ ظن یقین کے معنی میں عرب شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے، خود قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، یعنی گنہگار جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ اب ہم اس میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہاں بھی ظن یقین کے معنی میں ہے، بلکہ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایسی ہر جگہ ظن کا لفظ یقین اور علم کے معنی میں ہے۔
ابو العالیہ رحمہ اللہ بھی یہاں ظن کے معنی یقین کے کرتے ہیں۔ مجاہد، سدی، ربیع ابن انس، قتادہ، ابن جریج رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یعنی مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب سے دوچار ہونا ہے، آیا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے جس کو امام مسلم لائے ہیں کہ قیامت کے دن ایک گنہگار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا تجھ پر طرح طرح کے انعامات نہیں کیے تھے؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام، کھانا پینا میں نے نہیں دیا تھا؟ یہ کہے گا ہاں پروردگار، یہ سب کچھ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تیرا علم و یقین اس بات پر نہ تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ یہ کہے گا ہاں اے اللہ، میں اسے نہیں مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بس تو جیسا مجھے بھول گیا تھا ایسے ہی آج میں تجھے بھلا دوں گا۔ اس حدیث میں بھی لفظ ظن کا ہے اور معنی میں یقین کے ہے۔ اس کی مزید تحقیق و تفصیل انشاء اللہ تعالی سورہ حشر کی آیت نمبر 19 نسوا اللہ فانساہم انفسہم کی تفسیر میں آگے آئے گی۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ شفاعت اور نہ سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب اور ان کے آبا و اجداد پر انعامات۔ بنی اسرائیل کے آبا و اجداد کو جو نعمتیں دی گئی تھیں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں سے رسول ہوئے، ان پر کتابیں اتریں اور ان کے زمانے کے اور لوگوں پر انہیں مرتبہ دیا، جیسے فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی انہیں ان کے زمانے کے اور لوگوں پر ہم نے علم میں فضیلت دی۔ اور جگہ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر انعام کی ہے۔ تم میں اللہ نے پیغمبر بنائے، تمہیں بادشاہ بنایا اور وہ دیا جو تمام زمانے کو نہیں دیا۔ تمام لوگوں پر فضیلت ملنے سے مراد ان کے زمانے کے تمام دوسرے لوگ ہیں، اس لیے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یقیناً افضل ہیں۔ اس امت کی نسبت فرمایا گیا ہے کنتم خیر امت الی آخر الآیہ، تم بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تم بھلائیوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مسانید اور سنن میں مروی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں تم 70ویں امت ہو اور سب سے بہتر اور بزرگ ہو۔ اس قسم کی اور بہت سی احادیث کا ذکر انشاءاللہ کنتم خیر امت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی تفسیر میں آئے گا۔ اور کہا گیا ہے کہ تمام لوگوں پر ایک خاص قسم کی فضیلت مراد ہے جس سے ہر قسم کی فضیلت لازم نہیں آتی۔ رازی نے یہی کہا ہے مگر یہ غور طلب بات ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی فضیلت اور تمام امتوں پر ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام انہی میں سے ہوتے چلے آئے، لیکن اس میں بھی غور و خوض کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس طرح کا عموم ان سے اگلے لوگوں کو بھی شامل ہے، اور حقیقت میں پہلے انبیاء ان میں سے نہ تھے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سب کے بعد تھے، جو تمام مخلوق سے افضل تھے اور جو تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ حشر میں کوئی سفارش اور فدیہ وغیرہ قبول نہیں ہوگا۔ نعمتوں کا بیان کر کے اب عذابوں سے ڈرایا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، جیسے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کسی کا بوجھ کسی پر نہ پڑے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن یعنی قیامت کے روز ہر شخص اپنی فکر میں پڑا ہوا ہوگا۔ فرمایا اے لوگو اپنے رب کا خوف کھاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اور فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ إِلَى آخِرِهِ، یعنی کسی کافر کی نہ کوئی سفارش کرے نہ اس کی سفارش قبول ہے، ان کفار کو سفارش کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔ اور جگہ اہل جہنم کا یہ مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ افسوس آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی دوست۔ ایک اور مقام پر ہے فدیہ بھی نہ لیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر ہے کہ جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں وہ اگر زمین بھر کر سونا دیں اور ہمارے عذابوں سے چھوٹنا چاہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مقام پر ہے کافروں کے پاس اگر تمام زمین کی چیزیں اور اس کے مثل اور بھی ہوں اور قیامت کے دن وہ اسے فدیہ دے کر عذابوں سے بچنا چاہیں تو بھی قبول نہ ہوگا اور دردناک عذابوں میں مبتلا رہیں گے۔ اور جگہ ہے گو وہ زبردست فدیہ دیں پھر بھی قبول نہیں۔ ایک اور مقام پر ہے آج نہ تم سے بدلہ لیا جائے نہ کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی کی آگ تمہاری وارث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان بغیر صرف سفارش اور شفاعت کا آسرا بیکار محض ہے۔ قرآن کریم میں ہے اس دن سے پہلے نیکیاں کر لو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور شفاعت۔ اور جگہ ہے لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن نہ بیع ہے یعنی خرید و فروخت نہ دوستی۔ عدل کے معنی یہاں بدلے کے ہیں اور بدلہ اور فدیہ ایک ہے۔ علی رضی اللہ عنہ والی حدیث میں شفاعت کے معنی نفل اور عدل کے معنی فریضہ مروی ہیں، لیکن یہ قول یہاں غریب ہے اور صحیح قول پہلا ہے۔ ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی یعنی کوئی حمایتی نہ ہوگا، قرابتیں کٹ جائیں گی، جا و حشم جاتا رہے گا، کسی کے دل میں ان کی طرف سے رحم نہ رہے گا، نہ خود ان میں کوئی قدرت و قوت رہے گی۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ اللہ پناہ دیتے ہیں اور اللہ کی پکڑ سے نجات دینے والا کوئی نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا آج کے دن نہ اللہ کا سا کوئی عذاب کر سکے نہ اللہ کسی قید و بند۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ، تم اے کافرو آج کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج گردن جھکائے تابع فرمان بڑے کھڑے ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، یعنی جن کی وہ اللہ کے سوا اللہ کی نزدیکی کے لیے پوجا پاٹ کرتے تھے، آج وہ معبودان باطلہ ان عابدوں کی مدد کیوں نہیں کرتے بلکہ وہ تو گم ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ محبتیں فنا ہو گئیں، رشوتیں کٹ گئیں، شفاعتیں مٹ گئیں، آپس کی امداد و نصرت ہٹ گئی۔ معاملہ اس عادل حاکم جبار و قہار اللہ تعالی مالک الملک سے پڑا ہے، جس کے ہاں سفارشوں کی سفارشیں اور مددگاروں کی مدد کچھ کام نہ آئے بلکہ اپنی تمام برائیوں کا بدلہ بھگتنا پڑے۔ ہاں یہ اللہ کی کمال بندہ پروری اور رحم و کرم، انعام و اکرام ہے کہ گناہ کا بدلہ برابر دے اور نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا بڑھا دے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں ذرا ٹھہرا تاکہ ان سے ایک سوال کر لیا جائے کہ آج یہ ایک دوسرے کی مدد سے ہٹ کر اپنی فکر میں کیوں مشغول ہیں، بلکہ ہمارے سامنے گردن جھکائے اور تابع فرمان بنے کھڑے ہیں۔